السلام علیکم دوستو، انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی دوسرے انسان سے نفرت کرنا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان آپ کو اس حد تک مجبور کرتا ہے، اس نہج پہ لے آتا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرنے پر یا اس کو پسند نہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ شخصیت آپ کے لیے ناپسندیدہ ترین ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو نہ جلوت نہ خلوت میں اچھا محسوس کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا بات چیت کرنا بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخص کسی محفل میں آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ بہت آسان اور آزمودہ سے نسخے ہیں، اگر آپ ان کو اپلائی کر لیں گے تو آپ اپنا عزت اور وقار بھی محفوظ رکھیں گے۔ آپ اس کے سامنے اس کو یہ باور بھی کروا دیں گے کہ آپ اس کی موجودگی کو یا آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اس کی موجودگی کو آپ ناپسند کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دور رہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محافل میں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ شخص موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی ہمیں کاٹ رہی ہوتی ہے۔ تو چند ٹپس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا عزت اور وقار ہر صورت برقرار رکھنا ہے، بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو سارا مدعا آپ پر آئے گا اور آپ لوگوں کی نظر میں غلط ثابت ہوں گے، پھر چاہے آپ جتنی مرضی صفائی دیں، کسی نے یہ تسلیم نہیں کرنا کہ آپ کا قصور نہیں۔ اگر وہ شخص آپ کے قریب آ جاتا ہے، آپ سے بات چیت کرتا ہے، تو آپ نے اگنور کرنا ہے، اور اگنور کیسے کرنا ہے؟ اس کو غیر زبانی اشاروں سے، نن وربل اشاروں سے اگنور کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کے ساتھ زیادہ دیر آنکھیں نہیں ملانی۔ اگر وہ بات چیت کرے تو آپ نے ہوں ہاں ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایک واجبی سار بات کا جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہے تو چہرے پر ہلکی مگر غیر دلچسپی ظاہر کرنے والی مسکراہٹ رکھیں۔ جسمانی زبان ایسی رکھیں جیسے آپ مصروف اور غیر متوجہ ہیں، مثال کے طور پر موبائل سے لگے رہنا یا موبائل استعمال کرنا یا کسی دوسرے سے بات کرتے رہنا، یا اگر فرض کریں وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہے، اس کا ایک محدود حد تک جواب دینے کے بعد آپ کسی دوسرے پسندیدہ شخص کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو جائیں، اس کو محسوس ہو کہ آپ اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہے یا آپ اس کی موجودگی کو پسند نہیں کر رہے، تو آپ نے خود کو مصروف کیسے ظاہر کرنا ہے؟ آپ نے اس شخص سے کہنا ہے کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش آ گیا ہے، تو میں آپ سے بعد میں اس حوالے سے بات کروں گا، یا کسی دوسرے گروپ میں شامل ہو جائیں، اس سے بھی قدرتی طور پر آپ اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ بالفرض اگر بات کرنی ہی پڑ جائے تو اپنا لہجہ اور رویہ مہذب رکھیں، بات کو لمبا نہ کریں، بس ضروری بات کریں اور غیر ضروری باتوں سے مکمل اجتناب کریں۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو آپ کے حمایتی ہوں۔ محفل میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو پازیٹیو وائبز رکھتے ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا جو آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا ناپسندیدہ شخص محسوس کر لے گا کہ آپ مصروف ہیں یا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، تو مجھے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا انٹریکٹ کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو یقیناً وہ آپ سے دور رہے گا۔ آپ ایک ایسا کام جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے کے ساتھ اپنا وقت بتانا ہے جس شخص کو وہ آپ کا ناپسندیدہ شخص بھی ناپسند کرتا ہو، اس کی موجودگی کو وہ اچھا نہ سمجھتا ہو، تو آپ ایسے شخص کے قریب بھی جتنا زیادہ رہیں گے تو اس شخص کی وجہ سے آپ کا ناپسندیدہ شخص آپ سے دور رہے گا۔ اچھی چیز جو آپ کے ذہن کو بیمار کرتی ہے، اس حوالے سے آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے کہ اپنی ذہنی حد کو قائم رکھنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ میں آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ایسے شخص کی موجودگی کو آپ نے اپنی کسی توانائی پر اثر ڈالنے نہیں دینا۔ اندر سے پرسکون اور باوقار رہیں، خاموشی ایک بہترین ہتھیار ہے۔ آخر پر ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنا وقار، اپنی عزت کبھی بھی داؤ پر نہیں لگانی۔ نیگیٹو وائبز والے یا نیگیٹو لوگ جو ہیں ان سے آپ نے ہمیشہ ہی دور رہنا ہے، تاکہ آپ کی عزت متاثر نہ ہو، آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ سختی یا بدتمیزی کے بجائے خاموش فاصلہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کسی سے احترام کے ساتھ بہت کم بات کرتے ہیں تو وہ خود بخود آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ بھلے ہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ ویسا تعلق قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ آپ کے دل میں اتنے دیواریں قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح ڈیل نہیں کر سکتے، لیکن انسان فانی ہے، اس نے ایک دن مر جانا ہے۔ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شخص بننے کے لیے آپ کو ہر ایسے شخص کو جس نے آپ کا دل توڑا ہے، دل دکھایا ہے، آپ کا نقصان کیا ہے، وہ جذباتی نقصان ہو یا فزیکل نقصان ہو، ہر ایسے شخص کو رات سونے سے پہلے ضرور معاف کر دیجئے، بھلے ان کے ساتھ رسمی سا تعلق رکھیے۔ یہ عادت آپ کے گناہ بھی معاف کروائے گی، اور یقین جانیے کہ آپ کا دل بالکل ہلکا رہے گا، آپ کے دل پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ میری اس آخری نصیحت پر ضرور عمل کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ رہیں تو اس عادت کو اپنا شیوا بنا لیجئے۔ کوئی ایسی رات نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ کو دکھ دینے والے لوگوں کو آپ معاف کر کے نہ سوئیں۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت مل سکیں، اور کائنڈلی میرے چینل کو پروموٹ بھی کر دیجئے گا۔ آپ کا ایک شیئر کا بٹن دبانا بھی کسی اور کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔